ابو جانی، یہ نظم جو ہے یہ عرشی ملک صاحبہ کی ہے اور یہ ایک انگریزی پیغام سے ماخوذ ہے۔ زندگی دائرے کا ایک سفر ہے اور یہ نظم احساس زیاں سے لبریز ایک آزاد نظم ہے۔ جب میں اپنی عمر کے چوتھے سال میں تھا، میرے ابو جانی مجھ کو بے حد پیارے لگتے تھے۔ میری سوچوں کے آکاش پہ روشن تارے لگتے تھے۔ بے حد عظمت کے مالک اور بے حد اچھے لگتے تھے۔ دنیا کا کچھ علم نہیں پر ابو سچے لگتے تھے۔ 6 سالوں کا ہو کر میں نے جان لیا، میرے ابو سارے علم کے مالک ہیں۔ ہر پل ہنستا روشن چہرہ، کتنے حلم کے مالک ہیں۔ جب میں اپنی عمر کے 10ویں سال میں پہنچا، مجھے لگا کہ یوں تو ابو اچھے ہیں پر مجھ سے غصے رہتے ہیں۔ ان کا علم و فہم بھی گرچہ اچھا ہے پر خاص نہیں۔ میرے ہر ساتھی کے ابو اتنے علم کے مالک ہیں۔ 12 سال کا ہو کر میں کچھ بے کل سا تھا۔ ہر پل سوچا کرتا تھا، ابو کو خوش کرنا کتنا مشکل ہے۔ جب میں چھوٹا بچہ تھا تو ابو مجھ سے کتنا پیار کیا کرتے تھے، گود میں مجھ کو لے کر چاہت کا اظہار کیا کرتے تھے، تب وہ کتنے اچھے تھے۔ 16 سال کا ہو کر یکدم میں کافی مایوس ہوا تھا۔ ابو یوں تو ٹھیک ہی ہیں پر وقت کا ساتھ نہیں دے پاتے، اکثر ہیں پیچھے رہ جاتے۔ 17 سال سے 20 برس کی مدت کافی مشکل تھی۔ 17 سال سے 20 برس کی مدت کافی مشکل تھی۔ مجھ کو یوں لگتا تھا جیسے ہر پل مجھ پر نکتہ چینی ابو کی اب عادت بنتی جاتی ہے، میری ٹوہ میں رہنا ان کی فطرت بنتی جاتی ہے۔ میرے ملنے والوں سے بھی اکھڑے اکھڑے رہتے ہیں، مجھ سے کچھ مایوس سے ہیں اور بگڑے بگڑے رہتے ہیں۔ تب میں ان کی نظروں سے بچ بچ کے گزرا کرتا تھا اور یہ سوچا کرتا تھا، ان کی صحبت میں کچھ دیر بھی رہنا کتنا مشکل ہے، ان کی گہری گہری نظریں سہنا کتنا مشکل ہے۔ جانے ماں کس طرح ان کا ساتھ نبھاتی آئی ہے۔ 24 اور 25 برس کی عمر میں مجھ کو یوں لگتا تھا، ان کو میری ہر خواہش سے بیر سا ہے۔ دنیا کے حالات کا بھی کچھ علم نہیں ہے، طیش میں جلدی آ جاتے ہیں، شاید ان میں حلم نہیں ہے۔ جانے دنیا والوں کا وہ ساتھ نبھانا کب سیکھیں گے، آنے والے نئے دنوں سے ہاتھ ملانا کب سیکھیں گے۔ 30 برس کا ہو کر میں حیران ہوا کہ اپنے ننھے بچوں کو کس طور سنبھالوں۔ 30 برس کا ہو کر میں حیران ہوا کہ اپنے ننھے بچوں کو کس طور سنبھالوں۔ ایک نہیں وہ سنتے میری، حالانکہ میں چھوٹے ہوتے اپنے ابو سے ڈرتا تھا، جو کچھ وہ کہتے کرتا تھا۔ 40 اور 45 سال کا ہو کر آخر میں نے جانا، ابو نے ہم سب کو کافی طور اتوار سکھائے تھے، خوب ڈسپلن میں رکھا تھا۔ میں حیران ہوا کہ ابو اتنے بچوں کو کیسے ایک نظم و ضبط میں رکھتے تھے۔ نصف صدی کی عمر بتا کر میں نے جانا،
निस्फ सदी की उम्र बिताकर मैंने जाना, बेशक अब्बू ने हम सब पर काफी वक्त लगाया था। रोजो शब कुर्बानी दी थी, सारा माल लुटाया था। 6 बच्चों को नज़्मो ज़ब्त सिखाना और परवान चढ़ाना काम कोई आसान नहीं था। मेरे 2 बच्चे हैं, वो भी उखड़े उखड़े रहते हैं और जनरेशन गैप के उनके लब पर दुखड़े रहते हैं। 55 साल की उम्र में मुझ पर और भी काफी राज खुले। बेशक अब्बू आला ज़र्फ थे, मुतहम्मिल थे, दानिशवर थे। दूर तलक वो देख रहे थे, दीदावर थे। वो हर काम को मुझसे बढ़कर अहसन तौर पे कर सकते थे, कर सकते हैं। अब मैं 60 बरस का होकर चोट पे डंके की कहता हूँ, मेरे अब्बू जानी मुझको जान से प्यारे लगते हैं। मेरी सोचों के आकाश पे रोशन तारे लगते हैं। बेहद अजमत के मालिक और बेहद अच्छे लगते हैं। दुनिया का कुछ इल्म नहीं पर अब्बू सच्चे लगते हैं। 4 बरस की उम्र में जो ईमान था मेरा, 4 बरस की उम्र में जो ईमान था मेरा, 60 बरस की उम्र में अर्शी वो ईमान हुआ है ताज़ा। अब्बू की कदरों कीमत का आज हुआ मुझको अंदाजा। अब्बू की कदरों कीमत का आज हुआ मुझको अंदाजा। जब मैं अपनी उम्र के 4 साल में था, मेरे अब्बू जानी मुझको बेहद प्यारे लगते थे। शुक्रिया।